یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ الى تحصیل مسائل الشریعہ لشیخنا الحر العاملی، جلد نمبر 8۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 45 میں۔ یہ صفحہ نمبر 45 ہے، اس میں بہت سارے روایات ہیں۔ باب عدم جواز الجماعة في الصلاة النوافل في شهر رمضان وفي غيره ما عدا مستثنی، رمضان میں یا غیر رمضان میں نوافل کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے مگر وہ چیزیں جو مستثنا ہیں، مثلا صلاۃ استسقاء۔ صلاۃ استسقاء مسنون ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس کو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی نمازوں کو، مستحب نمازوں کو آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ اس میں بہت سارے روایات ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ اس میں حدیث نمبر 1 ملاحظہ کریں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام دونوں سے میں نے پوچھا، محمد ابن مسلم اور فضیل دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے دونوں امام سے پوچھا اس شہر رمضان میں نافلہ باللیل فی جماعہ، کہ ہم نماز نافلہ کو جماعت کے ساتھ پڑھیں رات کو، اس کا کیا حکم ہے؟ فقال، ان دونوں نے فرمایا سلام اللہ علیہما، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کان اذا صلی العشاء الاخرہ انصرف الی منزلی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ نماز عشاء پڑھ کر وہ اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ ثم يخرج من آخر اللیل الى المسجد فیقوم فیصلی، پھر رات کے آخری حصے میں واپس مسجد آتے تھے، کچھ دیر آرام کر کے دوبارہ تشریف لاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ فخرج في اول ليلة من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي، رمضان کے پہلی رات کو وہ ایک دفعہ آئے کہ اسی طرح اپنی نماز نوافل پڑھیں مسجد میں۔ فاصطف الناس خلفه، لوگ ان کے پیچھے لگ گئے نماز جماعت میں، لوگوں نے صف بنا دیا۔ فہرب منهم الى بیته وترکهم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نماز ہی چھوڑ دی اور اپنے گھر چلے گئے، وہاں سے ان لوگوں سے انہوں نے دوری اختیار کی، واپس اپنے گھر چلے گئے۔ اچھا، ففعلوا، ان کو ترک کیا، ان کو چھوڑ دیا لوگوں کو اپنی حالت پر۔ ففعلوا ذلك 3 ليال، اور 3 دفعہ انہوں نے یہ انجام دیا، لوگوں نے 3 راتیں انہوں نے، لوگوں نے یہ، ان کا طریقہ کار یہی تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، لوگ صف بناتے تھے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھاگ کر واپس اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ جب یہ بار بار تکرار ہوا ہے، فقام فی اليوم الثالث على منبرہ، تیسری رات کو وہ اپنے منبر پہ گئے، انہوں نے خطبہ دیا، حمد الہی اور ثنا کیا، ایھا الناس ان الصلاة باللیل فی شہر رمضان من النافلہ فی جماعت بدعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، خطبہ دیا، فرمایا کہ ماہ رمضان میں رات کو نافلہ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ بدعت ہے۔ وصلاۃ الضحیٰ بدعہ، جماعت مخالفین کے بعد ایک اور نماز بھی ہے صلاۃ الضحیٰ بولتے ہیں، وہ بھی بدعت ہے، وہ نماز ظہر کے وقت سے پہلے پڑھتے ہیں لوگ، وہ بھی بدعت ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے شروع کیا تھا، تراویح بھی شروع کیا تھا اور ضحیٰ بھی شروع کیا کرنے، انہوں نے کوشش کیا تھا۔ بہرحال تراویح تو ان سے نہیں جم سکی کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد سے نکال دیا تھا، اور نماز ضحیٰ بھی انہوں نے شروع کیا تھا صحابہ نے۔ پیغمبر نے فرمایا یہ دونوں بدعت ہے۔ الا فلا تجمعوا لیلا فی شہر رمضان لصلاۃ اللیل، جان لو اس بات کو، خبردار کہ نماز نافلہ کو، نافلۃ اللیل، نماز تہجد کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا ماہ رمضان میں، اس کے لیے جماعت نہیں کرنا۔ ولا تصلوا صلاۃ الضحیٰ فإن تلک معصیہ، اور ضحیٰ کی بھی کوئی نماز نہیں ہے، ضحیٰ کی نماز یہ بھی معصیت ہے۔ الا وإن كل بدعة ضلالہ وكل ضلالة سبیلها إلى النار، فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آپ کو جہنم لے کے جائے گی۔ ثم نزل وهو يقول قلیل فی سنت خیر من کثیر فی بدعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر رہے تھے اور انہوں نے فرمایا، اترتے ہوئے فرمایا کہ قلیل عمل انسان سنت کے پہ عمل کرتے ہوئے بجا لائے، اس سے بہت سارا عمل بدعت میں بجا لائے، اس سے بہتر ہے۔ اچھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ رمضان میں جو تراویح ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جب امیر المؤمنین علی علیہ السلام کوفہ تشریف لائے، انہوں نے امام حسن مجتبی، الامام حسن ابن علی علیہ السلام کو حکم دیا ان ینادی فی الناس، کہ وہ لوگوں میں اعلان کریں لا صلاۃ فی شہر رمضان فی المساجد جماعہ، کہ رمضان میں جماعت کی جو نماز ہوتی ہے تراویح کی نماز، یہ اس پہ پابندی ہے، کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ فنادى فی الناس،
تو امام حسن علیہ السلام نے یہ ندا کر دیا، لوگوں میں یہ اعلان کر دیا. فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علی صاحوا، جب لوگوں نے سنا کہ یہ تو خلیفہ کے بیٹے ہیں، یہ اپنے والد کی جانب سے اعلان کر رہے ہیں کہ پابندی تراویح کوئی نہیں پڑھ سکتا، لوگوں نے نعرہ گلی میں مسجد میں یہ نعرے لگانے شروع کر دیے، واہ عمرا واہ عمرا، عمر تو کہاں ہے، عمر کی مصیبت، عمر واہ عمر تو کہاں ہے. فلما رجع الحسن الى امیر المؤمنین علیہ السلام قال له ما هذا الصوت، جب امام حسن مجتبی علیہ السلام واپس آئے تو ان کے والد امیر المؤمنین علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا لوگ کیا نعرے لگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ لوگ نعرے لگا رہے ہیں واہ عمرا واہ عمرا، عمر کی سنت عمر کی سنت. دوسری روایت میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو خدشہ ہو گیا کہ ابھی بغاوت ہوگی میرے خلاف، تو انہوں نے پھر کہہ دیا قل لهم صلوا، ان سے کہہ دو کہ بھائی تراویح پڑھنا ہے پڑھ لو. تو یہ اچھا پھر ملاحظہ فرمائیے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزید فی صلاتی فی شہر رمضان اذا صلی العتمہ صلی بعدها، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے، یعنی دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں زیادہ نماز پڑھتے تھے. جب وہ عشاء پڑھتے تھے تو اس کے بعد نوافل میں لگ جاتے تھے. فیقوم الناس خلفہ فیدخلوا ویدعهم، پھر لوگ کیا کرتے تھے، صحابہ ان کے پیچھے جماعت میں لگ جاتے تھے نوافل میں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حالت دیکھتے تھے اپنا نماز چھوڑ جاتے تھے اور اپنے گھر تشریف لے جاتے. ان کو جماعت کو ایسی ترک، یعنی جماعت باطل ہو جاتی تھی جب امام ہی چلا جاتا ہے. پھر واپس آتے تھے، پھر وہ لوگ جب واپس آتے تھے دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ لوگ لگ جاتے تھے. تو یہ کئی دفعہ ہوا، یہ کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آتے تھے، اور یہ بخاری میں بھی موجود ہے، فریقین نے روایت کی، ٹھیک ہے نا، کئی دفعہ اس طرح ہوا ہے. اچھا یہ آپ کی خدمت میں. جی میرے بھائی آپ بولیں. اچھا حسن بھائی، میرا لاسٹ اور سب سے امپورٹنٹ کوسچن کہ جس کے لیے میں لاسٹ سیٹرڈے کو بھی آنا چاہتا تھا لیکن تھوڑی وہ خریداری کی وجہ سے میں نہیں آ سکا. حسن بھائی اب ایشو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ میرے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں جو اہل بیت کی فقہ کے مطابق جو روزے کی ٹائمنگ ہے اس کو فالو کر سکوں اپنے گھر کے اندر. تو اس صورت میں مجھے یہ بتائیں کہ اہل سنت والی جو ٹائمنگ ہے اس کے ساتھ اگر میں روزہ رکھوں اور افطار کروں تو اس کے اندر مطلب روزہ تو باطل نہیں ہو جائے گا میرا؟ نہیں، اگر آپ تقیہ کی وجہ سے کر رہے ہیں تو باطل نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کا حدیث ہے تقیہ کی وجہ سے، ہاں تقیہ کی وجہ سے باطل نہیں ہوتی، جو کہ ظاہر ہے گھر کے اندر رہتے ہوئے میرے لیے پاسبل نہیں. بالکل بالکل بالکل. وہ انہی کے فقہ کے مطابق پڑھیں آپ. جب سورج غروب ہوتی ہے تو اسی وقت آپ افطار کریں. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں اس پر. اوکے، تھینک یو، اللہ آپ کو عزت. چلیں، بہت شکریہ حسن بھائی. اوکے میرے بھائی، اللہ آپ کو عزت.